وہ بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ ہر بات کا خیال خود رکھتی تھی۔ چائے پلا دو یار۔ عمر ابھی ہسپتال سے آیا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ صفا چائے بنا کر لائی۔ وہ بچوں اور عمر کا کام خود کرتی تھی۔ تھک گئے ہو عمر؟ اس نے آہستہ سے عمر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہم تمہیں دیکھ کے تھکن دور ہو گئی۔ عروہ اور ازا بھی عمر کو دیکھتے ہی اس کے کاندھوں پہ جھولنے لگی۔ ماما نہیں آئی؟ دیر ہو جائے گی آج ماما کو۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کوئی بات ہے صفا؟ صفا کی خاموشی سے اس نے اندازہ لگایا۔ جی وہ زہاب اور زاویار بھائی کی شادی کے لیے شاپنگ کا ارادہ تھا آج۔ ان دونوں کی شادی میں 15 دن ہی رہ گئے ہیں۔ عمر کچھ دنوں سے ہسپتال سے بہت لیٹ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے صفا شاپنگ نہیں کر سکی۔ صفا ہیرا کے ساتھ چلی جاؤ پلیز، وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ کل چل لیں گے عمر، کوئی بات نہیں۔ وہ عمر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ آج کل بہت زیادہ کام ہے صفا، کل کا بھی کچھ نہیں پتا۔ پلیز جان۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، بچوں کو ساتھ لے جا رہی ہوں میں۔ صفا مان گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ہیرا کے گھر جاؤں گی پہلے، وہ اٹھنے لگی تھی۔ صفا بچوں کو چھوڑ جاؤ، میں خیال رکھ لوں گا۔ بہت گرمی ہے آج اور ان کا کیا کام، تم بھی پریشان ہوگی۔ نہیں عمر، ماما بھی نہیں ہے، آپ بھی تھک گئے ہیں، یہ دونوں بہت شرارتی ہیں، میرا دل یہیں اٹکا رہے گا۔ صفا کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس تھی۔ ٹرسٹ می مائی وائف، میں سنبھال لوں گا، عمر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے آج تک بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ صفا، عمر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ٹرسٹ می۔ اوکے۔ اس نے اپنا پرس اور موبائل اٹھایا۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ عروہ اور رضا دونوں بابا کی گود میں چڑھ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے پیار سے ہاتھ آگے بڑھائے۔ دونوں نے منہ پھیر لیا۔ جاؤ، اب ماما کبھی بات نہیں کریں گی۔ وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہیرا کو پک کر کے وہ ڈولمن مال آ گئی تھی۔ تھوڑی سی شاپنگ کر کے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ صفا، اتنے ٹائم کے بعد گھر سے نکلو گی تو ایسے ہی ہونا ہے، اور آج تو گرمی بھی بہت ہے۔ ہاں چلو، شاپنگ تو ہو گئی ہے، میں اپنی عمر کے ساتھ کر لوں گی۔ صفا کا دھیان گھر کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے فون چیک کیا تو پتا چلا کہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت ٹائم ہو گیا ہیرا، پتا ہی نہیں چلا۔ صفا کو عروہ اور ازا کا خیال ستا رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ میں ٹائم تو لگتا ہے نا یار، اٹس اوکے۔ ہیرا نے اسے پھر سے تسلی دی۔ ہیرا کو ڈراپ کر کے ڈرائیور نے گاڑی جہاں زیب ولا کی طرف دوڑائی تھی۔ صفا کے روانہ ہونے کے بعد وہ بچیوں کو لے کر لان میں بیٹھ گیا تھا۔ عروہ اور ازا اپنے ننھے ننھے قدموں پہ گھاس پہ بھاگ رہی تھیں۔ عمر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایزی چیئر پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ موسم تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ لان بہت بڑا تھا۔ ہر طرح کے پھول پودے موجود تھے۔ ایک سائڈ پر سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ ایک طرف صفا نے جھولا لگوایا ہوا تھا۔ بچیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے دیکھتے عمر کو کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، نہ یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اسے نیند لگی تھی یا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ عروہ اور ازا نظر نہیں آ رہی تھی۔ عروہ، ازا، بابا کی جان کہاں ہیں آپ؟ وہ ان دونوں کو آوازیں دیتا کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کہیں نظر نہیں آئیں تو وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے والا لکڑی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اندر تو نہیں جا سکتی، وہ بڑبڑایا۔ پلٹ کر واپس لان میں آیا۔ ہر طرف دیکھ لیا، دونوں کہیں نہیں تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واچ مین، واچ مین، وہ زور زور سے چیخا۔ جی صاحب، عروہ اور ازا کو دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ نہیں صاحب، میں دروازے پہ ہی موجود ہوں، بچیاں نہیں آئیں باہر، وہ منمنایا تھا۔ ڈھونڈو دونوں کو۔ عمر پریشان ہو گیا۔ رحمت بی بی کو بھی بلوا لیا، وہ کچن میں کھانا تیار کروا رہی تھی۔ رحمت بھی، بچیوں کو دیکھا ہے؟ نہیں صاحب، بچیاں اندر نہیں آئیں، آتی تو مجھے پتا ہوتا۔ باہر نہیں گئی، اندر نہیں آئی تو کہاں ہے؟ وہ پریشانی میں چیخ اٹھا۔
واچ مین اور رحمت بی کے ساتھ مل کر اس نے پورا گھر چھان مارا۔ دونوں کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ صاحب جی، واچ مین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بولو، عمر کا لہجہ غیر ہو رہا تھا۔ سوئمنگ پول کی طرف دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے ایک سائڈ پر بنے پول کی طرف اشارہ کیا۔ نظر آ تو رہا ہے وہاں کوئی نہیں ہے، اندھے ہو کیا؟ عمر کو غصہ آ گیا۔ میرا مطلب ہے صاحب جی، کہیں بچیاں، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ عمر کو اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمر نے اسے جھٹکا دے کے چھوڑا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا عمر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمر کے حلق میں کوئی پھندا سا لگا تھا۔ وہ اندر نہیں گئی، وہ باہر نہیں گئی، وہ لان میں بھی نہیں تھی۔ عمر کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، سوئمنگ پول کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ٹرسٹ می صفا، میں خیال رکھوں گا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ میرے اللہ، میرے مولا، میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ اس کا روم روم دعا گو تھا۔ رحمت بھی اس کے ساتھ تھی۔ عمر کی نظریں ساکت ہو گئی تھیں۔ سوئمنگ پول میں دو ننھے وجود پانی کے اوپر آ چکے تھے۔ رحمت بھی کی چیخوں سے سارا جہاں زیب ولا گونج اٹھا تھا۔ عمر کو لگا کسی نے اس کے وجود میں خنجر کاٹ دیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ اس نے پول سے بچیوں کو نکال لیا، پول کے قریب ہی بچیوں کو لٹایا۔ گلابی فراکوں میں وہ پریوں جیسی لگ رہی تھیں۔ ان کے جسموں میں پانی بھر چکا تھا، چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ عمر ڈاکٹر تھا، جانتا تھا قیامت گزر چکی ہے، مگر باپ کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بچیوں کو اوندا لٹا کے پش کیا۔ وہ دیوانہ وار ان کو سانس دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تبھی پورچ میں گاڑی آ کے رکی۔ فاطمہ جہاں زیب گھر واپس آ گئی تھی۔ غیر معمولی ہلچل اور سوئمنگ ایریا کی طرف عمر اور رحمت بی کو دیکھ کر وہیں چلی آئیں۔ رحمت بی رو رہی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب کا دل ڈوبا تھا۔ عمر، انہوں نے بیٹے کو دیکھا۔ ماما، ماما دیکھیں نا، آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ جہاں زیب آگے بڑھی۔ وہ ایک ماہر کارڈیولوجسٹ تھی۔ بچیوں پر نظر پڑتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ عمر، یہ کیا ہوا ہے عمر؟ انہوں نے عروہ کو اٹھایا۔ اس کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی۔ ازا، بلکتے ہوئے ازا کو دیکھا۔ اس کا وجود بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ فاطمہ جہاں زیب وہیں بیٹھ گئی۔ عروہ ان کی گود میں تھی۔ میری جان، آنکھیں کھولو نا، ددیا آ گئی ہیں، دیکھو عروہ۔ وہ عروہ کا چہرہ چوم رہی تھی، کبھی اس کے گالوں کو تھپ تھپاتی۔ ازا کو عمر نے گود میں اٹھا لیا۔ ماما چلے۔ وہ حواسوں میں نہیں تھا۔ کہاں بیٹا؟ انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو سسک اٹھی۔ ہسپتال ماما، جلدی چلے۔ وہ کھڑا ہوا۔ عمر، عمر میری جان، ہوش میں آؤ، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ انہیں ایکسپائر ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بچیوں کی حالت سے اندازہ لگایا تھا۔ ایکسپائر؟ عمر کے لب ہلے تھے۔ وہ ہسپتال میں یہ جملہ روز ہی جانے کتنی بار سنتا تھا۔ آج بیت رہی تھی۔ ماما ایسا نہ کہیں، دیکھیں ابھی آپ کو دیکھیں گی، آپ کی گود میں آنے کے لیے مچلنے لگیں گی۔ ماما، وہ تڑپ اٹھا۔ صفا کہاں ہے عمر؟ انہیں صفا کا خیال آیا۔ صفا؟ دل تھم گیا۔ ماما، صفا، اس سے کیا کہوں گا میں؟ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ رحمت بھی حسین کو کال کریں، بلائیں اسے۔ اندر چلو بیٹا۔ فاطمہ جہاں زیب نے خود کو سنبھالا۔ عمر کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ صفا کے آنے سے پہلے ابراہیم ہاؤس کال کی۔ رحمت بھی نے حسین صاحب کو کال پر سب کچھ بتایا۔ ان پر آسمان گر پڑا۔ ابراہیم ہاؤس میں آمنہ ابراہیم نے کال اٹینڈ کی۔ رحمت بھی نے فون فاطمہ جہاں زیب کے حوالے کیا۔ کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ آمنہ ابراہیم کی آواز آئی۔ آمنہ، آمنہ، عروہ اور عذاب، وہ ہکلائیں تھی۔ کیا ہوا ہے فاطمہ؟ کہیے نا، بچیاں ٹھیک ہے؟ آمنہ ابراہیم کو فاطمہ جہاں زیب کا لہجہ ڈرا رہا تھا۔ عروہ اور عذا نہیں رہی۔ وہ بلک بلک کے رو پڑی۔ آمنہ ابراہیم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چیخ پڑی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں ہے؟
उन्होंने रोते हुए आमना को सब कुछ बताया था। सफा के आने से पहले आ जाए, वो मुल्तजी थी। मुझ में हौसला नहीं है सफा को बताने का। आमना इब्राहिम पर गोया कयामत टूटी। वो सोफे पर ही ढह गई। सबरीना भागती हुई आई, मम्मी क्या हुआ? आमना इब्राहिम सबरीना के गले लग गई। कुछ ही देर में सबरीना उनके साथ जहाजेब विला की तरफ रवाना हो गई थी। जरियाब, जोहाब और जावियार को भी कॉल करके पहुंचने का कहा था। सब गम से नढाल थे। सिर्फ एक वही थी जिसे खबर नहीं दी गई थी, सफा उमर जहाजेब। आने वाले वक्त और गुजरे हुए लम्हों से बेखबर थी। दोनों घर एक ही इलाके में थे, इसीलिए आमना इब्राहिम जल्दी ही पहुंच गई। उमर गुमसुम बैठा हुआ था। अज़ा उसकी गोद में थी। वो उसे सीने से लगाए प्यार कर रहा था। उर्वा को फातिमा जहाजेब ने उठाया हुआ था। वो रोए जा रही थी। आमना इब्राहिम और सबरीना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हुसैन जहाजेब भी घर पहुंच गए थे। वो सब लाउंज में मौजूद थे। सफा को किसी ने कॉल नहीं की थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सबने आंसू पोंछ लिए। अब सफा को फेस करना था। कुछ लम्हों बाद सफा अंदर दाखिल हुई। मम्मा, भाभी, आप? वो खुश हुई थी। शॉपिंग बैग्स सोफे पर डालती वो मामा के गले लगी थी। क्या हुआ मामा? उसने आमना इब्राहिम का चेहरा देखा, फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उर्वा ददिया की गोद में सो रही थी। अज़ा उमर के सीने से लगी सो रही थी, मगर सबके चेहरे उतरे हुए थे। उमर गुमसुम सा बैठा था। उमर क्या हुआ? बहुत तंग किया ना बच्चियों ने? वो मुस्कुराई। लाओ मैं इन्हें रूम में लिटा दूं। उसने आगे बढ़कर उर्वा को उमर के हाथों से लिया। उर्वा की फ्रॉक गीली थी। उसका गुलाबी चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। सफा ठटकी। उमर, इसके कपड़े क्यों गीले? क्या हुआ है इसे? वो खामोश बैठा था। उमर बोलो ना। उसने आगे बढ़कर अज़ा को देखा। उसकी फ्रॉक भी गीली थी। उमर क्या भीगे हैं ये दोनों? क्या हुआ है? वो समझ नहीं पा रही थी। बोलो ना मम्मा, क्या हुआ है? वो फातिमा की तरफ मुड़ी। फातिमा जहाजेब के आंसू उनके चेहरे को भिगो गए थे। उनका सब्र जवाब दे गया था। सफा मेरी बच्ची। वो सिसक उठी। आमना इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उसने झटके से खुद को अलग किया। क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप लोग? वो परेशान सी खड़ी सबको देख रही थी। सबरीना ने हाथ पकड़कर उसे सोफे पे बिठाया। बैठ जाओ सफा। रहमत भी पानी का गिलास लाई थी। पानी पियो सफा। उसने गिलास को धक्का दिया। पहले बताएं मुझे, क्या बात है भाभी? बाबा ठीक है ना मेरे? उसे लगा इब्राहिम साहब को कुछ हुआ है। हाँ सफा, बाबा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बात है भाभी? वो रूहान सी हुई। उर्वा और आजाब स्विमिंग पूल में गिर गई थी। सबरीना ने हिम्मत की। स्विमिंग पूल में? उसने गोद में मौजूद उर्वा को भींच के सीने से लगाया। उमर तुम कहाँ थे? वो गुस्से में चीखी। मैं पहले इनको चेंज करवा के लाती हूँ, फिर पूछती हूँ आपसे। वो गुस्से में उठी। सफा, सबरीना ने उसे फिर बिठाया। जी भाभी, बस चेंज करवा के लाती हूँ, फिर बातें करेंगे। शॉपिंग भी दिखाऊंगी अपनी शहजादियों की। वो अज़ा को सीने से लगाए हुए थी। सफा, उर्वा और अज़ा अब। सबरीना की आवाज गले में ही घुट गई। वो भी एक बेटे की माँ थी। क्या अब? सफा की छठी हिस्स ने अनहोनी का एहसास दिलाया। अब नहीं रही। सबरीना रो पड़ी। क्या क्या कह रही हैं आप? उसने सबरीना को धक्का दिया। उमर देखो भाभी क्या कह रही है। वो उमर के पास आई। उमर खामोश था। चुप क्यों हो उमर, बोलो ना। उसने अज़ा को प्यार किया, उसे बेतहाशा चूमने लगी। उमर ने आगे बढ़ के उसे गले लगाया। सफा मुझे माफ कर दो। हटो उमर, क्या कर रहे हो? जाग जाएगी। उसने अज़ा की तरफ इशारा किया। शोर ना करो। लाए मामा, उर्वा को भी मुझे दे। मैं कमरे में सुला के आती हूँ। वो ना कुछ सुन रही थी ना कुछ समझ रही थी। सफा। उमर ने उसका हाथ पकड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोड़ो उमर, तुम बात ना करो मुझसे। बच्चे भीग गए, तुम ये ख्याल रखा तुमने? वो गुस्सा हो रही थी। हीरा और जावियार भी पहुंच गए। हीरा देखो ना,
میں نے کہا تھا عمر سے نہیں سنبھلیں گے، دیکھو بھیگ گئے دونوں بچے، چینج بھی نہیں کروایا کسی نے۔ ہیرا خود بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ابھی تو وہ اور صفا بچوں کی شاپنگ کر کے آئے تھے۔ ہیرا نے آگے بڑھ کے ازا کو اس کی گود سے لیا۔ میں چینج کروا کے آتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ زاویار نے اس کو گلے سے لگایا۔ کیا ہوا بھائی؟ صفا میری جان، عروہ اور ازا اب نہیں رہی۔ بھائی ایسے نہ کہے بھائی، وہ تڑپ اٹھی۔ وہ دونوں سو رہی ہیں، ابھی جاگ جائیں گی۔ صفا پلیز سنبھالو خود کو، زاویار اسے سمجھا رہا تھا۔ بھائی وہ سو رہی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ بھائی انہوں نے مجھے ٹاٹا کیا تھا، وہ عمر کی گود میں تھی۔ زاویار نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا۔ عمر، عمر! وہ چیخی تھی۔ عمر گم سم فاطمہ کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے عمر کو شرٹ سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ عمر تم نے کہا تھا ٹرسٹ می، آئی ٹرسٹڈ یو۔ بتاؤ میرے بچے کہاں ہیں، بولو۔ صفا مجھے معاف کر دو۔ صفا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ معاف کر دو؟ صفا نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مجھے میری بیٹیاں لا کے دو، وہ ہررائی۔ عمر مجھے میری بیٹیاں چاہیے۔ اب اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ صفا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ حسین جہاں زیب نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں بابا، یہ عمر کی لاپرواہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ عمر کے منہ پہ مارا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے عمر، تمہارا۔ تم نے مار ڈالا میری اولاد کو۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ عمر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ مرد تھا، صفا کی طرح اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر چیخ کر دل کا درد سنا نہیں سکتا تھا۔ سب عزیز و اقارب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ صفا کی حالت بہت خراب تھی۔ فاطمہ جہاں زیب اور آمنہ ابراہیم اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ عروہ اور ازا سفید کفن میں لپٹی مومی گڑیاں لگ رہی تھیں۔ صفا کی نظریں بچیوں کے چہروں پہ جمی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں بہت زیادہ عورتیں جمع تھیں۔ سب اسے تسلی دے رہی تھیں مگر صفا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا، اس نے کہا تھا ماما کبھی بات نہیں کریں گی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، ماما ہمیشہ آپ سے بات کریں گی، واپس آ جاؤ نا۔ وہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ اب کبھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ دیکھو نا ماما آپ کے لیے ٹوائز بھی لائی ہیں، اٹھو نا۔ عروہ، ازا۔ تدفین کا وقت آ چکا تھا۔ عمر اور اس کے بھائی اندر آئے تھے۔ عمر میت اٹھانے کے لیے آگے آیا تھا۔ ہاتھ نہ لگانا میری بیٹیوں کو عمر، ہٹ جاؤ۔ صفا چیخ اٹھی۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عمر پیچھے ہٹ گیا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا۔ کلمہ شہادت کی آواز سے در و دیوار گونج اٹھے۔ صفا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ صفا کو ہوش آیا تو پھر چیخنے لگی۔ فاطمہ جہاں زیب نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سو گئی۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ آمنہ ابراہیم یہی رک گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ عمر جب کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ نیند میں بھی وہ سسک رہی تھی۔ عمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر کھلی فضا میں آ گیا۔ ٹیرس پر پڑی ایزی چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمرے میں دیکھا۔ صفا سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ نظروں کے سامنے صفا کا چہرہ لہرایا۔ جب اس نے پہلی دفعہ صفا کو دیکھا تھا، وہ اسی وقت اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ دعوت میں اس نے جب صفا کو اگنور کیا تھا تو وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی تھی۔ اس کا اترا چہرہ عمر کو آج بھی یاد تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی رات صفا نے اس سے کہا تھا، اگر بھائیوں کے بعد میں نے کسی مرد پر اعتبار کیا ہے تو وہ آپ ہے۔ اس وقت عمر کو اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ جب بیٹیوں کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ صفا کے آنسو دیکھ کر ٹوٹا تھا۔ اس نے سب سے چھپ کر اپنے رب کے حضور رو رو کر صفا کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ اس کی ننھی پریاں، جب پہلی دفعہ انہیں گود میں لیا تھا اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی، اور آج وہ خود انہیں اپنے ہاتھوں سے من و مٹی تلے سلا آیا تھا۔
اس کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ کیسے صفا سے نظریں ملائے گا؟ صفا کیسے اس پر اعتبار کر سکے گی؟ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر صفا کی طرف دیکھا۔ وہ نیند میں بھی مضطرب تھی۔ وہ جو صفا کی ناراضگی سے ڈرتا تھا آج اسی صفا کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ درد بڑھتا چلا گیا۔ صفا کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عمر جہاں زیب سچ کہتا تھا۔ صفا کی آنکھ کھلی، اس کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ نظریں ٹیرس پر پڑی۔ عمر اس کی طرف چہرہ کیے سو رہا تھا۔ صفا اٹھ کے بیٹھی۔ ایک رات وہ اپنی بیٹیوں کے بغیر گزار چکی تھی۔ اس کا دل تڑپ گیا، آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ اس نے عمر کو دیکھا، وہ ایزی چیئر پر سر ٹکائے سو رہا تھا۔ صفا کو یاد آیا اس نے عمر کے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ وہ تو خود اولاد کا غم جھیل رہا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمر کو بیٹیوں کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا تھا۔ عمر نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو خود ہی بکھر گیا تھا۔ عروہ اور رضا کی پیدائش سے لے کر ان گزرے 10 مہینوں میں عمر نے ان دونوں کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ دونوں عمر کے گھر آتے ہی اس کی طرف لپکتی تھیں۔ عمر نے بھی ہمیشہ ان کو پہلی ترجیح دی تھی۔ اسے گزرے ہوئے لمحات یاد آ رہے تھے۔ عمر نے کتنی محبت کی تھی ان دونوں سے۔ میں نے کیسے عمر کو اس کے حق سے دستبردار کر دیا؟ یہ حادثہ تھا، ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اگر یہ میری موجودگی میں ہوتا تو؟ وہ سسکی تھی۔ عمر مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے دکھ کو کیوں نہیں سمجھ سکی میں؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے عمر سے شدید محبت تھی۔ اولاد کے غم میں وہ ناانصافی کر گئی تھی عمر کے ساتھ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے عمر کی طرف بڑھی۔ عمر اس کے گھٹنوں پر سر ٹکائے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کے لیے معاف کر دیں۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ پتہ ہے عمر، میں ماں ہوں نا، اس لیے برداشت نہیں کر سکی، سہ نہیں پائی میں۔ وہ رو رہی تھی۔ کیسے اپنی اولاد کے بنا جی پائیں گے ہم؟ عمر، اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا۔ عمر معاف کر دے مجھے۔ اس نے عمر کے چہرے کو دیکھا، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ عمر تو اس کی ایک آواز پہ اٹھ جایا کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر، اس نے عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عمر کی گردن ڈھلک گئی۔ عمر، عمر کیا ہوا آپ کو؟ وہ چیخی تھی۔ عمر اٹھے نا، عمر! وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر دیکھے، میں صفا، آپ کی صفا۔ عمر پلیز اٹھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کیا ہوا صفا؟ فاطمہ جہاں زیب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ ماما عمر کو دیکھیں۔ فاطمہ قریب آئی۔ عمر کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو سیدھا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہے عمر؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب زمین پر بیٹھ گئی۔ ہر منظر دھندلا گیا۔ صفا، آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ بولے نا ماما۔ صفا میرا بیٹا، صفا۔ ان کی آہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہے ماما؟ کیا ہوا ہے میرے عمر کو؟ عمر اٹھو، دیکھو میں صفا، آنکھیں کھولو۔ وہ پھر عمر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آمنہ ابراہیم اور حسین جہاں زیب صفا کی آوازوں پر کمرے میں آئے۔ بابا دیکھے نا، عمر کب سے سو رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح عمر کی شکایت لگا رہی تھی۔ حسین جہاں زیب نے فرش پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھا، پھر نظر عمر پر گئی۔ وہ ٹھٹک گئے۔ فاطمہ، کیا ہوا ہے عمر کو؟ انہوں نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ فاطمہ جہاں زیب نے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سسک رہی تھی۔ حسین جہاں زیب لڑکھڑا گئے تھے۔ آمنہ ابراہیم بھی رونے لگی۔ ایک صفا تھی جو نہیں روئی تھی۔ عمر اٹھے، آنکھیں کھولے۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے، معاف کر دینا مجھے۔ اس کے کان میں ایک آواز آئی تھی، مجھ سے ناراض نہ ہونا صفا،
मैं मर जाऊंगा। उसने उमर के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उमर, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। उमर, मैं आपकी सफा हूँ। प्लीज, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा उमर। वो चीखी थी। मामा, उमर को कहिए ना, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। वो पागल हुई थी। आमना इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। जाने किसकी नजर खा गई मेरे बच्चों को। वो रो रही थी। सफा रोते रोते बेहोश हो गई।